حق بات کہنے، سننے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم تمام کے تمام جتنے حضرات اللہ گاہ کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں مسلمان ہیں، اور مسلمان ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر مسلمان دنیا کے اندر الحمدللہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہونے کے ناطے اللہ پاک کا مقرب ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ لینا یہ ایک بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے بندے کے لیے سعادت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسانی شکل دی ہے، یہ بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ پاک انسان کی بجائے کسی دوسری شکل میں ڈھالتا، ہم میں سے کوئی بندر ہوتا، کوئی گدھا ہوتا یا کسی اور شکل میں ہوتا، تو آپ نے گدھے، گھوڑے، بندروں کی جو پوزیشن ہے وہ دیکھی ہے نہیں؟ بندر ہوتے تو گلے میں کوئی رسی ڈال کے ڈگڈگی پہ نچاتا، گدھے ہوتے تو ہمیں وزن اٹھانا پڑتا اور ڈنڈے بھی کھانے پڑتے۔ تو یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم انسان ہیں، مگر اس پر ہم خوش نہیں ہیں۔ انسان ہونے پر ہم خوش نہیں ہیں، ورنہ اتنا کافی تھا کہ ہم انسان ہیں۔ یہ بڑی اللہ پاک کی طرف سے بندے کے ساتھ، کیونکہ تمام مخلوق میں ایک اشرف المخلوقات انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر سانچے میں اللہ پاک نے انسان کو ڈالا ہے، تو انسان ہونا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ پاک نے انسان ہونے کے ناطے ہمیں انسان نہیں رہنے دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، مگر اس احسان کو بھی ہم نے احسان نہیں سمجھا۔ اگر کسی ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، مجوسی کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ دیکھتے ہو اس وقت یہودیوں کی یا دیگر جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کی کیا حالت ہے، اور اللہ نہ کرے اس حال میں مر جاتے۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فاتح مصر ہے، اللہ پاک نے ان سے بڑا دین کا کام لیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ زندگی کا آخری وقت گزار رہے تھے، اور ان کا بیٹا ان کے قریب بیٹھا تھا، بیٹے کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم کام ایک بھی سیدھا نہیں کر رہے، شریعت کی 100% اس وقت مسلمان مخالفت کر رہا، یہودی، عیسائی، دنیا کے غیر مسلم اسلام کا اتنا مذاق نہیں اڑا رہے جتنا مسلمان اڑا رہا ہے۔ اسلام کے ساتھ دغا بازی مسلمان کر رہا ہے، اسلام کا کھلواڑ مسلمان کر رہا ہے، اسلامی عبادات کے ساتھ اٹکلیاں مسلمان کھیل رہا ہے۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فاتح مصر ہیں، اور الحمدللہ زندگی میں اللہ پاک نے ان سے بڑا دین کا کام لیا۔ زندگی کا آخری وقت ہے، ہمیں نہیں ڈر۔ ہمیں اگر ڈر ہوتا نا مسلمانوں کو، تو یہ جو کیفیت پاکستان والوں کی بنی ہوئی ہے یا دنیا کے مسلمانوں کی بنی ہے، یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اب ہمیں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں کچھ دنیا کے لیے اتنا کر رہا ہوں، اس کے کم از کم 1% آخرت کے لیے تو کروں۔ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے میں دنیا کو دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ اللہ کو دیتا ہوں، وہ بھی فراڈی 2 نمبر بن کے۔ نماز میری صحیح نہیں، تلاوت میری صحیح نہیں، مسجد میں آنے کا طریقہ میرا صحیح نہیں، مسجد سے نکلنے کا طریقہ میرا صحیح نہیں، قرآن پڑھنے کا جذبہ میرا صحیح نہیں، بیت الخلاء جانا آنا مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے، رات کو سونا ہے کیا کرنا ہے یہ مجھے نہیں پتا، صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے شریعت کیا کہتی ہے نہیں پتا۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے،
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو رات کو سونے کا طریقہ پتہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے آتا ہے۔ اب انہوں نے فر سنا دیا، سونے سے قبل وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت پڑھو، اس کے بعد سنت کے مطابق سو جاؤ۔ یہ ساری باتیں کہیں۔ حضرت مسکرائے، کہا آپ کو سونے کا طریقہ نہیں آیا؟ اس نے کہا حضرت جو باتیں ہیں سنت سے ثابت میں نے وہ کر دی۔ کہنے لگا رات کو سونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب رات کو سوئے تو دل کے اندر سے کھوٹ نکال کے مسلمان کی سو، اور یہاں مسلمانوں کے سینوں میں بغض، کینہ، حسد 1% نہیں، 2% نہیں، 100 سے زیادہ فیصد بھرا ہوا ہے۔ نتیجتاً یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ مسلمانوں کو جسمانی بیماری بھی ہے، روحانی بھی۔ جسمانی بیماری میں جو مرے گا گارنٹی ہے، من مات مریضاً مات شہیداً، ابن ماجہ میں شہید مرے گا، اور شہید کی بخشش کی امید بھی ہے۔ جسمانی بیماری کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، کوئی اور بیماری ہے، آپ کرونا میں کسی بیماری میں مر گئے، امید ہے اللہ بخش دے گا، بیماری پر گناہ جھڑتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا اگر روحانی بیماری لگی ہے تو روحانی بیماری کے ساتھ مرتے ہی سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں۔ روحانی بیماری کون سی ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ اندر کی بیماریاں ہیں، یہ نظر آنے والی نہیں۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی ٹیبلٹ اور دوائی بھی نہیں نکلی۔ تو اس وقت مسلمانوں کو جسمانی بیماریاں کم، روحانی بیماریاں زیادہ لگی ہیں۔ ہم کرتے بھی کچھ نہیں ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ صحابہ کرتے بھی بہت کچھ تھے، ڈرتے بھی زیادہ تھے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رات کو اٹھنا ان کا زندگی کا معمول تھا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ رات کو بستروں سے الگ رہتے تھے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کو بستر پہ سونے نہیں دیتا تھا۔ اب ہم مسلمان کیا ہیں؟ ساری رات بے غیرتی بے حیائی کر کے، موبائل فونوں پہ پرائی عورتوں کو دیکھ کے، سارے رات گندے گانے سن کے، انڈین فلمیں دیکھ کے، کون سا بے غیرتی کا کام ہے جو مسلمان نہیں کرتے؟ یہ سارے کام کر کے رات کو 1 بجے سو جاؤ، 2 بجے سو جاؤ۔ یہ گلی کوچوں میں گھومنے والے رات کو، یہ کولی گلی کے نکروں پہ بیٹھنے والے، یہ سارے تاش کھیلنے والے، لوڈو کھیلنے والے، یہ سکھ ہیں، ہندو ہیں یا مسلمان ہیں؟ بھائی مسلمان ہیں۔ کیا شریعت کے اندر لوڈو، تاش، یہ سارے جو کام ہیں، موبائل فون پہ ننگی عورتیں دیکھنا، گانے سننا، رات کو بیٹھ کے پب جی گیمیں کھیلنا، یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ یہ ساری رات جاگیں گے 1 بجے تک، 2 بجے تک، اور صبح مردار الٹے پڑے ہوں گے، الٹے پڑے ہوں گے۔ صبح کی نماز میں آپ نمازی دیکھ لو نا کتنے مسجد میں۔ گلا ہم کس پہ کر رہے ہیں؟ کبھی کافروں کو اس کو ٹھوکتے ہیں، کبھی دوسرے کافر پہ گلا، اور جب لوڑ توڑ اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر عمران خان ہمیں ملا ہوا ہے۔ عمران خان کے گلے عمران خان نے کر دیا۔ بابا عمران خان چھوٹا مجرم ہے، ہم بڑے مجرم ہیں۔ ہم نے شریعت کے ساتھ مذاق کیا ہے اور کر کے ساری دنیا۔ مجھے دکھائیے آپ کے بازار، اس لیاری میں، اس گولا گودام میں، ادھر ایک دکاندار دکھاؤ جو ایمانداری سے زندگی گزار رہا ہے، وہ ایک ریڑھی والا دکھا دو جو آپ دیکھیں تو ہم دیکھنے کے بعد محسوس کریں کہ واقعتاً یہ بھائی نیکی کا کام کر رہا ہے۔ یہ دکاندار سارے 2 نمبر سودا بیچ رہے ہیں، ریڑھی والا 2 نمبر بیچ رہا ہے۔ 2 نمبر چیزیں بیچنے کے باوجود کسی دکاندار کے پاس آپ جاؤ، 2 نمبر دے کے بھی یہ نہیں کہتا 2 نمبر ہے، کہتا 1 نمبر سودا ہے۔ یہ بابا مسلمان کرنا ہی، یا میں کدھر عوام میں بات کر رہا ہوں؟ یہ سب ہم کر رہے ہیں۔ جب ہم کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا یہ تری خشکی میں جو فساد آ رہا ہے نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو عمران خان آیا ہے نا، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے۔ تم اگر سیدھے ہو جاتے تو عمران خان کی جگہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے مقام والا، اس مرتبے والا، اس کیٹیگری والا، اس زندگی والا، ویسے رہن سہن والا، ویسی حکومت کی چلانے کا طرز حکومت چلانے والا، وہ ہم بھیج دیتے۔ جب تم ایسے ہو کہ نیچے فراڈ در فراڈ، پھر اللہ کی طرف سے بھی عمران خان آئے گا۔ اس خان کو نکالو، کوئی دوسرا خان آئے گا، وہ ہٹے گا تو کوئی اور خان آئے گا۔ حجاج بن یوسف نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، خادم رسول تھے، 10 سال نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں گزارے۔ اس صحابی رسول کے بعد لوگ دعائی لے کے آئے اور آ کر کہا کہ حضرت آپ بد دعا کریں، اس کو اللہ ہلاک کرے۔ کہا اس پہ گزارا کرو۔ حجاج گیا تو اس کے بعد اس سے بدتر اور برے لوگ آئیں گے، اس پہ گزارا کرو کہ یار آنے والا دور پہلے سے بدتر ہے۔
20 سال قبل یہ نمائش نہیں تھی، قاریات آسیات مائلات ممیلات، حدیث بتاتی ہے کہ میری امت کی عورتیں کپڑا پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، اب ہیں یا نہیں؟ یہ بازاروں میں عورتیں گھوم رہی ہیں، کون ہیں؟ ہندو ہیں، کوئی سکھ ہیں، مسلمانوں کی عورتیں ہیں، اور آپ روزانہ دیکھتے ہو میری مائیں بہنیں ہیں، آپ کی مائیں بہنیں ہیں۔ بابا ہم کیسے مسلمان ہیں جس چیز نے شریعت کو منع کیا، جس چیز نے منع کر دیا شریعت نے، اس کو کر کے آپ کیسے کہتے ہو کہ حالات درست ہوں؟ صحابی کرتے بھی تھے، ڈرتے بھی تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کہ صحابہ کی رات کیسے گزرتی تھی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، صحابہ رات کو کم سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھیں۔ بابا صحابی ہو، میں نے بارہا ایک بات عرض کی، آپ سے بھی کرتا ہوں، ایک صحابی دکھانا ہے آپ نے۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں، اپنے علاقے میں، پنجاب میں، پورے پاکستان میں جہاں جاتا ہوں میرا ایک سوال ہے، امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے، مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک صحابی ہو، 1,44,000 ہے، 2 لاکھ ہے، 1.25 لاکھ ہے، جتنے بھی صحابی ہیں جو موجود ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے، سب آپ کے سامنے، علماء کے سامنے، ایک صحابی نکال کے دکھانا آپ کا کام ہے۔ میں مجرم بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا، پگڑی اتاروں گا، آپ جوتی مارنا، او صحابی اور ہو بے عمل، ایک صحابی دکھا دو۔ اور ادھر مسلمان 100 میں سے 95% بے عمل ہیں۔ ایک صحابی دکھانا آپ کا کام ہے کہ ہو صحابی، ہو تابعی، اور اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہو۔ یہاں ساری امت ہی داڑیاں مونڈ رہی ہے، نبی کی شکل و صورت ہی پسند نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب واجب۔ تمام کے تمام جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے حدیث میں، حدیث کی کتب میں جو روایات ہیں، سارے امر کے صیغے اور امر وجوب کے لیے آتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ داڑھی واجب ہے، اور داڑھی ہم مونڈ رہے ہیں، اس کو گناہ کوئی سمجھتا ہے؟ جو نائی داڑھی مونڈ رہا ہے اس کی کمائی حرام ہے، وہ کھا رہا ہے۔ داڑھی مونڈتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آیا، بلکہ علماء نے، میں آپ کو عام فہم ایک کتاب بتا دیتا ہوں، تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی چیزیں علماء نے جو ان کے ملفوظات سے، ان کے خطبہ، ان کے جو خطاب تھے ان میں سے نکالی اور ہمارے سامنے پیش کی۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا حرام ہے اور داڑھی کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اب یہ کون اڑا رہا ہے مذاق؟ یہ ایل کون بنا رہا ہے؟ یہ زیڈ کون بنا رہا ہے؟ ایس داڑھیوں میں کون بنا رہا ہے؟ ہندو، سکھ، یہودی یا مسلمان؟ آپ کی کراچی میں یہ سب کر رہے ہیں، آپ کے پاکستان میں سب ہو رہا ہے۔ بابا گلہ اپنے اوپر کر کے شریعت کا مذاق تو نے کیا۔ صحابہ ڈرتے تھے، ڈرتے تھے، ڈرتے تھے، آخری وقت صحابی رسول کو ایک حدیث ان کے پاس موجود ہے، کہیں کتمان علم چھپانے کی سزا نہ ملے، اس حدیث کو بھی بیان کر کے جا رہے ہیں اور عمل کر کے جا رہے ہیں۔ میں نے بتایا کوئی صحابی ایک بھی آپ نہیں دکھا سکتے ہو صحابی اور اس کی زندگی میں عمل نہ ہو، عمل کے بغیر۔ حالانکہ صحابہ کے لیے جنت، صحابہ کے اعمال سے روز قیامت بحث نہیں ہوگی، اللہ ان کی نمازوں سے بحث نہیں کرے گا، کتنی نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھی، کتنی عمر نے پڑھی، کتنی عثمان ولی دیگر، نہیں، صحبت رسول کی برکت سے ان کی بخشش ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وہ جنتی ہیں، اور ان کے پاس سرٹیفکیٹ کے ثبوت ہے صحابہ کے بعد، میرے اور آپ کے پاس ہے بھی نہیں۔ جن کے پاس سب کچھ تھا وہ ڈر رہے، غلط کام نہیں کر رہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک مصر گئے، قاصد بن گئے، بادشاہ وقت نے دسترخوان لگایا، کھانے چنا، مختلف کھانے چن دیے، رکھے، صحابی کھانا نہ کھائیں۔ بادشاہ نے کہا یہ آپ کے مذہب کے مطابق ہے، فتوحات مصر کے اندر علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ آپ کے مذہب کے مطابق ہے، کھا لو۔ صحابی رسول لقمہ نہ اٹھائے، کھا لو، نہیں کھا رہا۔ پوچھنے پر بادشاہ نے کہ اس کھانے میں کیا کمی ہے جو آپ نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا کھانا تو صحیح ہے، میرے مذہب کے مطابق جائز بھی ہے، اس میں حرام چیز بھی نہیں ہے، مگر کھا اس لیے نہیں رہا کہ یہ چاندی اور سونے کے برتنوں میں پڑا ہے، اور میرے محبوب پیغمبر نے چاندی سونے کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا ہے۔ اب کبھی آپ نے سوچا ہے کھانے میں، کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ جو لقمہ اٹھا رہا ہوں یہ کہاں سے لاؤں، حلال ہے یا حرام؟ یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا امت حرام حلال کی تمیز چھوڑ دے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ سود کے گرد و غبار سے ہر آدمی ہٹا ہوا ہوگا، اگر سود نہیں کھائے گا تو کچھ نہ کچھ مٹی اور گرد و غبار اس پہ پڑے گا۔ اب دیکھ لو آپ، کبھی ادھر لاٹری، کبھی ادھر کیا ڈرامے بازیاں ساری مسلمان کر رہے، پیسے کمانے کے لیے حرام خور یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اپنا پیٹ، یہ پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، آگ
حرام کی کمائی اتنی عام ہو چکی ہے، رشوت عام ہے۔ کوئی آدمی ایک بتا دو جو اتنے بڑے 10-15 لاکھ روپے ادھر سے نکال کے لا رہے ہیں، کام 1 لاکھ کبھی نہیں کرتے، تنخواہیں 15 لاکھ یہ حرام خور سارے اٹھا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچے؟ پھر ان کے بچے اچھے کیسے ہو سکتے؟ ان کے پیٹوں میں غذا جب گندی جائے گی تو پھر کینسر کے مریض بنیں گے، ڈپریشن کے مریض بنیں گے، پھر ان کے دماغ آؤٹ ہوں گے، ان کو رات کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ اب 2.5-4 لاکھ تنخواہ اٹھانے والا بھی کہتا ہے مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، 81 والیوم 10 کی گولیاں کھاتا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی۔ نیند کیوں نہیں آتی؟ قرآن تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کر، اللہ کہتا ہے پھر دیکھ میں سکون دیتا ہوں یا نہیں۔ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن ذکر ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، نماز ذکر ہے اللہ کا۔ واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اب نماز والا ذکر آپ دیکھ لیں کتنا کر رہے ہیں، قرآن والے ذکر کتنا کر رہے ہیں۔ غرض ہوگی، لالچ ہوگی، کہیں پھنس جائیں گے، پھر مسجد کے ڈیسک بھرے اور قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ جب کوئی غرض ہوگی اللہ سے، کوئی کام پھنسا ہوگا، پھر تلاوت ہے، پھر نماز ہے، پھر مسجد ہے، پھر تحیت صلاۃ الحاجات ہے۔ مگر جب غرض نکل گئی اللہ سے، کام نکل گیا، پھر مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر کے جاتا ہے، نہیں لگتا یہ مسلمان ہے یا کوئی سکھ ہے۔ اور مسلمانوں خود سارا کام الٹا کر رہے ہیں، ڈر نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہاں اللہ ذلیل کرے گا۔ اور ایک بات سنتے جائیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت، صحیح مسلم، مسند احمد، دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا امت بہت ساری چیزیں، ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ جب امت ماپ تول میں کمی کرے گی اللہ ان پر ظالم حکمران بھیجے گا، ان کی معیشت کو اللہ تباہ کرے گا، سکون ان کی زندگیوں سے چھینے گا۔ اب ماپ تول میں کتنی کمی ہو رہی ہے؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، قرآن پڑھیے۔ یہ ماپ تول میں کون کمی کر رہا ہے؟ مسلمان۔ یہاں سیب دکھا کے اور دے کون رہا ہے؟ الٹا کانے سیب، غلط پیاز۔ اب آپ ٹھیلوں میں چلے جائیں، سامنے موٹے والے وہ لگے ہوئے ہیں فروٹ، سامنے موٹا مالٹا نیچے۔ اچھا یہ عمران خان نے کہا ہے کہ پیٹی ایک، وہ جو کریٹ اٹھاتے ہیں نا ایک، اس میں سے کیٹاگریاں بنا رہے ہیں، یہ بیچنا ہے بھائی 100 روپے درجن، یہ 90، یہ 50۔ یہ عمران خان آکھا نے کہ بھائی یہ جا کرو، عمران خان نے کہا ہے، یہ خود کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے آگے جو ہے نا اور چیز لگاؤ، نیچے غلط لگاؤ، جب کوئی لینے والا ہے تو اس کی آنکھوں میں لال مرچیں ڈال کے اس کو دکھانا، وہ دینا۔ یہ عمران خان نے کہا یہ دھوکہ کرو، عمران خان نے کہا مرچوں کے اندر ملاوٹ کرو، عمران خان نے کہا موٹی چینی دکھا کے چھوٹی چینی دو، باریک والی دو، عمران خان نے کہا کپڑا اور دکھاؤ 2 اور، عمران خان نے کہا کپڑے میں ہے وہ دکھانا، عمران خان نے کہا سارے کام عمران خان کے۔ بابا عمران خان نے تو ایک انجیکشن لگایا ہے نا مہنگائی والا، صحیح ہے نہیں؟ ہم خود کتنے ایسے کام کر رہے ہیں، مسلمان کو لوٹ رہا ہے، پسٹر کن پٹی پہ رکھتا ہے، کہتا ہے نکال۔ یہ ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، مسلمان ہے۔ مسلمان کا موبائل لے رہا ہے، مسلمان کے پیسے، بابا 500 روپے کے لیے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ شیطان کا چیلا ہے، یہ ابلیس کا بھائی ہو سکتا ہے کہ ایک 500 روپے کی خاطر یہ بغیرت اس کے سر پہ کن پٹی پہ رکھ کے پسٹر کہتا ہے نکال، نہ نکال تو گولی مار۔ یہ قتل غارت گری یہ ساری مسلمان کر رہا ہے بابا۔ سگے بھائی کو سگا بھائی ایک مرلے زمین کی خاطر قتل کر رہا ہے، 120 گز پلاٹ کی خاطر بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بہن کا حق کھایا جا رہا ہے، بیٹی کی آنکھ میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، پڑوسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ کون سا ایسا کام ہے جو ہم صحیح کر رہے ہیں؟ معاشرے میں ساری بدامنی اور انارکی ہم نے خود پھیلائی ہے، اور بلا کبھی اس پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ۔ 6 فٹ کے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو مسلمان 6 فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا، یہ پاکستان میں کیا اسلام نافذ کرے گا؟ پہلے اپنے 6 فٹ پہ جسم۔ بابا دیکھو نمازیں پڑھنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، پڑھ سکتے ہو، آپ پڑھ رہے ہو۔ قرآن کی تلاوت مشکل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ اوہو فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، کہا معاملات کیے؟ کہا نہیں۔ سفر کیا؟ نہیں۔ کہا جھوٹ بول رہا ہے؟ معاملات کر کے دیکھو، بڑے بڑے 5 وقت کے نمازی، مجھ سے زیادہ ان کی پیشانیوں پہ داغ لگے ہوئے ہیں، ان کے محراب بنے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھے ماشاءاللہ پگڑیاں ٹوپیاں پہننے والے، مسجدوں میں آنے والے، تلاوت تہجد کرنے والے، مگر جب معاملات کی لائن آئے گی تو آپ کو 0 سے بھی نیچے نظر آئیں گے۔
دو نمبری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دھوکہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، فراڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام گزر رہے، آپ نے دیکھا، آپ علیہ السلام کی نظر پڑی، کس پہ پڑی؟ ایک آدمی پہ جو غلہ بیچ رہا ہے۔ آپ نے غلے کا جو وہاں ڈھیر لگا تو اس میں ہاتھ ڈالا، غلہ نکالا، دکھایا، بابا اوپر غلہ خشک ہے، اندر یہ تر کیسے؟ کہ یہ بارش ہو گئی۔ کہا یہ تو دھوکہ ہو گیا۔ من غشا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، دو روایت صحیح مسلم میں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور مولانا عبد القیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم علیہ نے لکھا ہے یہ ظاہری طور پر حدیث بتا رہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ جو دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت قاطع۔ اب آپ دیکھیں جتنے بیٹھے، کس سے باپ ناراض، کس سے ماں ناراض، کس سے بھائی ناراض، کوئی بیوی پہ ظلم، کوئی بیوی خاوند کے ساتھ ڈرامے بازیاں، یہ ساری مسلمان کر رہے ہیں۔ لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے ابو کو ناراض کر کے بیٹھا ہے، ماموں کو ناراض کر کے بیٹھا ہے، بہن کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ ہم محلے میں 5 بھائی رہتے ہیں، 5 دروازے، زندگی گزر گئی، مرنے کے بعد میت کا، اس کا چہرہ بھائی کا، جنازے تک لوگوں نے چھوڑ دیے بھائیوں کے۔ دنیا کی خاطر، کون سی دنیا؟ دنیا جیفا۔ چلو ہو سکتا ہے یہ حدیث روایت ہو، یہ تو صحیح ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی، ساتھ میں صحابہ تھے، آپ نے نظر ڈالی، ایک مردار پڑا ہوا تھا، بکری کا بچہ، کان کٹے ہوئے، مردار۔ صحابہ سے فرمایا اس کو خریدو گے؟ کہ اللہ کے محبوب ہم تو نہیں خریدتے، 1 درہم میں۔ کہا 1 درہم کیا، مفت میں بھی نہیں خریدیں گے۔ فرمایا جتنا تمہاری نظر میں یہ بے وقت ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا میرے رب کی نظر میں اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ وہ ذلیل دنیا جو اللہ رسول کی نظروں میں ذلیل، اس دنیا کے لیے مسلمان مارا مارا پھر رہا ہے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا، خوف خدا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پیچھے بتایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے جب سرکشی کرو گے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دو گے، دنیا کو مقدم کر کے اور آخرت کو مؤخر کرو گے۔ اب دیکھ لے، عقیدہ توحید اور رسالت و آخرت اتنے کمزور عقیدے ہمارے، عقائد کی دنیا میں ہم کمزور ہیں، اعمال کی دنیا میں کمزور ہیں۔ ہدایہ بڑی کتاب ہے، فقہ کی علماء پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس کتاب کے آپ دیکھ لو 4 حصے ہیں، پہلا ایک حصہ عبادت کا ہے، بقیہ 3 حصے معاملات، لین دین، معاشرت، معیشت، سارا یہ بھرا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے اٹھا کے پڑھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں اس آدمی کو نہیں چھوڑتے تھے جو کاروبار سے واقف نہ ہو، جو لین دین نہ جانتا ہو۔ اب یہاں جو اٹھتا ہے چور ادھر سے بھاگتا ہے، یہاں چور آ کے ایک نیا کاروبار کھول لیتا ہے، وہی چینج کر کر کے اپنا رخ لوگوں سے پیسہ بٹورنا ہے۔ میں ایک دفعہ صدر میں تھا، ایمپریس مارکیٹ یا پتہ نہیں کون سی مارکیٹ، تو وہاں وہ جو نہیں بولی لگتی ہے، فلاں چیز لے لو، فلاں، لوگوں کو الو کا پٹھا بناتے ہیں، وہ خود الو کے پٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی الو کا پٹھا بناتے ہیں۔ اندر 10 آدمی اپنے چھوڑے ہوئے۔ اب ایک غریب کا بچہ میرے جیسا ملا آ گیا، پھنس گیا، اس کو کیا پتہ یہاں فراڈی ہے، سمجھے نا۔ وہ ایک فراڈی تھا، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے بکری لی نا، چھوٹا بکری کا بچہ پسند تھا، یا پوتے کے لیے، بیٹے کے لیے، کس کے لیے، یا خود پسند تھا، نکلے نا منڈی سے، فراڈی کھڑا تھا۔ اس نے کہا استاد جی یہ کتے کا بچہ کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تو کتے کا بچہ نہیں ہے، یہ تو بکری کا بچہ ہے۔ دیکھو کتے کا بچہ ہے۔ اب استاد جی آگے گئے، شک پڑ گیا۔ دوسرا فراڈی کھڑا تھا، اس نے کہا استاد جی کتے کا بچہ کہاں سے لے کے آ رہا ہوں؟ دیکھو کتے کا بچہ کہاں ہے، یہ تو بکری کا بچہ ہے۔ نہیں کتے کا بچہ ہے۔ اب استاد کو شک ہوا۔ تیسرا فراڈی کھڑا تھا، اس نے کہا استاد جی کیا بات ہے، آپ بڑے مولوی اور کپڑوں کے ساتھ کتے کے بچے کو چپکایا ہوا ہے۔ اب استاد جی نے بکری کے بچے کو پھینکا، کتے کا بچہ سمجھ گئے۔ ایسے یہاں فراڈی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فراڈی دوسرے کو لوٹ رہا ہے، آنکھوں آنکھوں میں اشاروں میں بات کر کے دوسروں کو بتا رہا ہے، حاجی صاحب آئیں، حاجی صاحب آئیں، تشریف لائیں، ہم آپ کو ایسا زبردست انجیکشن لگائیں گے کہ زندگی میں یاد رکھیں۔ آئیں حاجی صاحب، بازار میں آئیں، ہمارے پاس چھرے ہیں، اور چھرے بھی بالکل ایسے تیز ہے کہ کسائی کا، قصاب کا ایسا چھرا نہیں ہے، ہم ایسے کاٹیں گے کہ زندگی میں جھولیاں اٹھا اٹھا کے ہمیں بددعائیں دو گے۔ یہاں سارا فراڈ ہو رہا ہے بازاروں میں، اور کر کون رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے دھوکہ۔ تو میں کھڑا تھا تو وہاں گھڑیاں وڑیاں وہ سب کچھ فراڈی بیچ رہے تھے۔ اب ان کے فراڈی اندر خود کھڑے تھے۔ ایک فراڈی نے کہا 50 روپے کی، اس نے بولی 50 کی۔ ایک فراڈی بولا 60 کی میری، دوسرے نے کہا 200 کی میری، بولی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب مولوی صاحب کھڑا تھا، اس نے کہا یہ میں تو نہیں بچاتا، فراڈی ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ یار 500 کی چیز لے رہا ہے، حالانکہ گھڑی ہے 120 روپے کی۔ اب مولوی صاحب نے کہا یہ 500 کی بولی لگا رہا ہے، پھٹے کپنے والا، تو میری تو اچھی جیکٹ ویٹ ہے، میں تو پاس پیسے بھی ہیں، اچھے پیسے ہیں، تو چل بھائی 500 لے۔ انہوں نے کہا 550 کو میرا۔ کہتا ہے سب کو نہیں دیں گے، مولوی صاحب کو دے دو، مولوی صاحب کو الو بنا لو۔ یہ سارے اپنے آدمی کھڑے، یہ فراڈ کر رہے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، پیسہ پیسہ پیسہ۔
یہ پیسے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور پیسہ ہونے کے باوجود میرے رب نے سکون چھین لیا ہے۔ روزانہ مردار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ادھر موٹر سائیکل نکالو الٹا چلاؤ، ادھر مر گیا، مغز باہر پڑا ہوا ہے، کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا، یہاں بسوں میں گانے سنے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، چٹنی اللہ بنا رہا ہے سب کو۔ یہ سارے جو لیڈے میڈے لگا کے ایئر فون گانے سن رہے تھے انڈیا کی فلمیں دیکھتے دیکھتے، ذرا علماء سے پوچھ کے مجھے بھی بتاؤ نا کہ گانا سنتے سنتے جو پہنچ گیا آگے وہ جنت میں جائے گا؟ موٹر سائیکل میں لگا ہوا ہے، جتنی بے غیرتی مسلمان کر رہا ہے۔ بازاروں میں عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، ان کا کوئی ماموں نہیں ہے، ان کا کوئی چچا نہیں ہے، یہ سارے غیر محرم ہیں، اور غیر محرم کے سامنے سینہ تان کے عورت گھوم رہی ہے۔ اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں، اور جو اس کا خامد ہے اس سے بھی بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے۔ بے غیرت لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے، بازار میں گھوم رہی ہیں ننگی عورتیں، کسی بے غیرت کو احساس تک نہیں کہ یہ میری بہن ہے میں اس کو منع کروں۔ مرد کا کام کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو فوقیت ہے، اور بتایا کہ شریعت میں کیا کیا مرد کو کرنا ہے، کیا عورت کو کرنا ہے۔ ایک صحابیہ بتا دی جائے ہمیں بھی تاریخ کے اندر کہ صحابیہ ہو اور بازار میں ایسے پھری ہو، دکانداروں سے سودے کیے ہو، سامان لا کے گھر آتی ہو۔ کون سی مجبوری عورتوں کو آ گئی ہے؟ ہم بے غیرت بن گئے، دیوس بن گئے، ہمارے اندر سے غیرت نکلی۔ ہاں جی، صحیح بخاری میں جب حیا نہ کر جو مرضی کر، ہاں بے حیا باشد ہر چخائی کن، جب بے غیرت ہو گئے تو جو مرضی ہے۔ پھر کوئی آگے کہے نا، ہماری زبان میں ایک جملہ ہے، جملہ وہ میں اپنی زبان میں دہراؤں گا، کچھ تو میرے گاؤں کے لوگ ساتھ بیٹھے، چلو اپنی زبان میں نہیں اردو میں کہتا ہوں۔ وہ کسی نے ایک بے غیرت سے کہا کہ آپ کی شرم گاہ کے اوپر ایک درخت پھوٹا ہے۔ اس بے غیرت کو شرم آنی، درخت کہاں پھوٹا؟ اس نے کہا حاجی صاحب فکر کی ضرورت نہیں، میں اس کے سائے پہ بیٹھوں گا، میں اس کے سائے پہ بیٹھوں گا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے۔ بازار میں عورتیں جا رہی ہیں، گھر میں کولو کا بیل بیٹھا ہوا ہے، عورت کو پیسے دے رہا ہے، تنخواہ لاتا ہے، یہ رن مرید جو ہے عورت کو ساری تنخواہ پکڑا دیتا ہے۔ اور دوسرا دیکھو مسلمانوں کی حالت کیا ہے، بازار میں دیکھو سودا اس الو نے پکڑا ہوا ہے، وہ میڈم آگے میم جا رہی ہے، دکانداروں کو پیسے وہ دے گی، اس الو کو اور اس کولو کے بیل کو جو ہے سامان پکڑو یہ جا رہا ہے صاحب۔ تو تیری ضرورت کیا تھی؟ عورت پیسے دے رہی، عورت کو گھر میں بیٹھاتا، خود شرم کرتا۔ بازار میں 10 دفعہ بازار جاتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں الحمدللہ، مگر کبھی عورت کو مجبوری آ سکتی ہے۔ مجبوری ایسی مجبوری نہیں ہے، علاج کی مجبوری اور کئی مجبوریاں ہیں۔ صحابیہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا، اللہ کے محبوب میرے والد صاحب جو ہے نا انتقال، بیمار ہے، میرا خامد گھر پہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث بتاتی ہے اجازت کے بغیر عورت باہر اگر نکلی، میری مائیں بہنیں جہاں کہیں سن رہی ہیں کھال کھول کے سن لیں، ہو سکتا ہے کراچی کی دھرتی پہ آپ کو ایسی باتیں نہ کسی نے سنائی، نہ آئندہ کوئی سنائے۔ میں کھل کے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے دور کی بات ہے، صحابیہ نے پیغام بھیجا میرا والد بیمار ہے، والد کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ کے محبوب میں جا سکتی ہوں عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، خامد گھر پہ نہیں ہے۔ فرمایا خامد کی اجازت؟ کہا خامد کی تو اجازت نہیں تھی، گھر میں بیٹھی رہو۔ چند دنوں کے بعد والد کا انتقال ہوا، پھر پیغام آیا اللہ کے محبوب اب تو والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب کیا کروں؟ خامد کی اجازت نہیں، گھر میں بیٹھی رہو۔ آج کی عورت ہوتی نا یہ تگنی کا ناچ مرد کو نچا دیتی، رشتہ داروں کو میں نہیں جاؤں گی، تو کون ہوتا ہے؟ ادھر سے رشتہ دار ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے، تو کون ہوتا ہے ہماری بچی کو نہیں چھوڑے گا؟ ظالم کہہ دے گا۔ منع شریعت اس کا نام ہے، ماننا اس کا نام ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اس کا نام ہے۔ ہاں میرے بھائی ایسے جنت نہیں ملتی، جنت ملنے کے لیے اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت بھی کامل ہوگی، اس میں دو نمبری نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کا پیروکار نہ بن، محمد مصطفیٰ کا پیروکار بن۔ اتباع سنت، اتباع رسول، نقش قدم اللہ کے محبوب کے چلنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا کیا ہے؟ علماء نے مثال دی ہے کہ جب آپ کپڑا لے کر کسی درزی کے پاس جاتے ہو نا تو نمونہ پیش کرتے ہو، اس نمونے کا کپڑا آپ کو منہ مانگی، آپ کو اس کی مزدوری ملے گی، کپڑا میرے نمونے کا، کالر یوں لگاؤ، کپڑے ایسے بناؤ، بٹن یوں لگاؤ، یہ سارے کام ہم کرواتے ہیں۔ اگر آپ کے نمونے کے خلاف کوئی درزی کپڑا بنائے پسند کرو گے؟ نہیں پسند کرتے ہو، اس کے کپڑا منہ پہ مارو گے، جاؤ دوبارہ دوسرا کپڑا لے کے آؤ، آپ کو مزدوری بھی نہیں ملے گی۔ جب ایک درزی آپ کا کپڑا غلط سیے نمونے کے خلاف تو آپ وہ برداشت نہیں کرتے، تو اللہ برداشت کرتا ہے کہ ہر کام میرے نبی کے نمونے کے خلاف ہو؟ اور پھر باہر دیکھنا چاہتے ہو پاکستان، ہاں
لا الہ پاکستان کا مطلب لا الہ چھوڑو بابا، یہ لا الہ کبھی ہو گیا تھا، وہ لا الہ کہنے والے کہہ گئے تھے، وہ ستلج راوی میں 6 لاکھ مسلمان عورتیں مرد قربانیاں دے گئے تھے، وہ اپنی لاشیں مچھلیوں کے حوالے، سکھوں کے حوالے، کہاں بڑی بڑی ٹرینوں کے اندر ان کو ڈال کے جلا دیا گیا تھا۔ وہ 6 لاکھ مسلمانوں کے ہم مجرم مجرم لا الہ الا اللہ کی صرف نعرہ لگائے نا، 74 سال میں اسلام نہیں آیا تو آئندہ بھی اسلام اتنے جلدی نہیں آئے گا۔ اسلام آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اسلام میری زندگی میں ہو، میری زندگی میں اسلام نہیں تو پھر مسئلہ ہی مسئلہ۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، صحابہ کے دل میں خوف خدا تھا، اور خوف کیسے تھا؟ کوئی غلطی ذرا سی ہوئی، صحابی کے دل میں کتنا بڑا ڈر۔ اب ہمارے دل میں ڈر نہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سماک رضی اللہ تعالیٰ، سماک بن حرشہ اصل نام تھا سماک، بیٹھے ہوئے، زندگی کے آخری اوقات ہے، بیمار بھی تھے، اٹھ کے بیٹھے اور مسکرا رہے۔ صحابی آگے کہتے ہیں آپ بیمار اور مسکرا رہے ہو؟ کہتا ہے بڑا خوش ہوں، موت آ گئی تو میں کامیاب ہوں۔ اس نے کہا کہ کامیابی کے لیے تیرے پاس کیا چیز ہے؟ اس نے کہا 2 کام میں نے ایسے کیے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں بخشا جاؤں گا۔ اس نے کہا کون کون سے؟ کہا ایک تو میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ آج مسلمان کا وقت پب جی گیم، یہ ابلیس کے چیلے ساری رات بیٹھ کے کھیلتے ہیں، ابلیس ان کا ماموں ہے، چاچو ہے، کچھ بھی ہے، پب جی، یہ پب جی، یہ ہندوؤں کے پیروکار، سکھوں کے پیروکار۔ اب شادی پہ آؤ نا تو شادی میں کون سا ایسا کام ہے جو سنت کے مطابق؟ بارات کس نبی کی سنت؟ گانا کس نبی کی سنت؟ دودھ پلانا کس نبی کی سنت؟ یہ سارے ڈرامے بازیاں کس نبی کی سنت؟ الٹے لٹک جائیں گے مسلمان مگر نبی کی سنت یہ نہیں ثابت کر سکتے۔ یہ سارے ہندوؤں کے طریقے، سکھوں کے طریقے، گھر اپنا غمی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لو۔ میں ساتھیوں سے اپنے علاقے میں بھی کہتا ہوں، بھائی کوئی مر گیا نا، یہاں ٹینٹ لگا لیتے، گلی 3 دن روکا ہوا ہے، لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، ان کا دعا لگی ہوئی۔ دعا کیا ہے؟ سارے کھانے کے عاشق ہیں، ان کو پیٹ کے لیے بس بوٹیاں اور بریانیاں چاہیے، ان کو بریانی نہ کھلاؤ، چائے کا کپ نہ پلاؤ، یہ تیرا باپ کیا، یہ ان کا اپنا باپ مرے گا، یہ دعا نہیں کریں گے۔ یہ دعا تو ساری ڈرامے بازی ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ دعا مانگنی کیسے چاہیے؟ میں آپ سے یہ کہہ کے جا رہا ہوں، ادھر دکھاؤ مجھے کوئی اور تعزیت کا میدان، اور جو بیٹھنے والے ہیں وہ بتا دو تعزیت نام کس چیز کا ہے، تعزیت کیسے، کس کو دعا ہوتی کیا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ بس آئے بیٹھ گئے، آتے ہی چائے کا کپ ملا، بسکٹ مل گئے، ٹھنڈا پانی مل گیا، بس کیا حال ہے حضرت، ٹھیک ٹھاک ہے، خرید دعا کر، ایسے بس بخشا گیا وہ جس کے لیے بیٹھے گا۔ ڈرامے بازی۔ دوسرا آتا ہے الو، دعا کریں۔ تیسرا آتا ہے دعا کریں، اور دعا کیا کریں؟ میں نے ایک بوڑھے بابے سے پوچھا کہ یہ دعا کیا کریں؟ کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیا کریں، بس کریں صحیح، کچھ کریں صحیح، کریں کیا یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ اور میں نے گاؤں والوں کو چیلنج مارا، میرے گاؤں کے سارے لوگ بیٹھے، اب بھی کہتا ہوں، اور اب تک 13 سال میں مجھے کہیں سے جواب نہیں ملا۔ ایک آدمی اٹھ کے مجھے دکھا دے، سنا دے بھائی دعا کون سی ہے، کون سی کرنی چاہیے۔ دعا نہیں ہے، ناٹک ہے، دعا نہیں ہے دعا۔ میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں کہ میرے ابو کے ایک دوست تھے، 26 سال میرے ابو کے انتقال کو ہو گئے، 26-27۔ میں نے اس سے پوچھا آپ تو اس کے قریبی دوست تھے، محبت تھی، کبھی میرے والد کے لیے آپ نے زندگی میں ایک پارہ قرآن کا، کبھی دعا؟ اس نے کہا مولوی صاحب سچی بات پوچھو، تیرے ابو کے لیے ایک دفعہ بھی دعا نہیں کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ سارے فراڈی کپنی ہیں، صرف کھانے کے لیے آتے۔ مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا، 8 گیزر گرم پانی کے لیے مسجدوں میں لگائے۔ اب اس کے رشتہ دار پکے ہو گئے، نہیں ہم نہیں مانتے۔ بھلے گیزر کیا، پاکستان پورا خرید کے جدھر مرضی لگاؤ، جب تک بوٹی شریف نہیں ہوگی، بریانی شریف نہیں ہوگی، پیٹ پوجا، یہ لیٹر باکس نہیں بھرے گا نا، ہمارا گزارا نہیں مانتے۔ اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا کو ختم کراؤ، لوگوں کو جمع کرو۔ اور میری مائیں بہنیں تو بڑی خوش ہوتی ہیں، یہ تو ابو کے مرنے پہ بھی میک اپ کر کے چلی جانی ہے۔ ابو کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کو میک اپ کی پڑی ہوئی ہے، اس کو لباس پہننا ہے زبردست۔ آج 40واں پورے پاکستان کا میک اپ اٹھا کے میں ان سے پوچھتا ہوں ہمیں بھی بتاؤ نا، کسی صحابیہ نے بھی تمہارے جیسا میک اپ کیا تھا؟ خاوند کے لیے میک اپ نہیں کرے گی، ساری زندگی گھر میں بھنگن، اور جو نہیں ہوتی ہے جھاڑو مارنے والی، ساری زندگی بھنگن بنی ہوئی ہے خاوند کے سامنے، ہاں ایسے بال کھلے ہوئے جن اور جو نا دیو بنی ہوئی ہے، مگر جب بازار نکل دیے تو پھر پورا میڈم اور چھمک چھلو بن کے بازار والوں کو دکھاتی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ میک اپ خاوند کے لیے تھا، یہ بے حیا غیر مردوں کے لیے میک اپ کر رہی ہے۔ اس کو کبھی احساس ہوا کپڑے خاوند نے خرید کے دیے 5000 کا 10 کا جوڑا، اور پہن کے دوسروں کو دکھا رہی ہے؟ خاوند کو کبھی نہیں دکھائے گی۔ کبھی وہ گھر سے آتا غریب کا بچہ کام سے تھکا ہوا،
اب وہ لیٹا ہوا. پھر آج کی عورتیں بھی ماشاءاللہ، کراچی کی عورتیں تو ویسے لڑاکی ہیں، ان سے تو ویسے خامن ڈرتے ہیں. ہم نے 18 سال کراچی میں گزارے، ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہماری پنجاب کی کوئی علاقے کی ہماری ڈر جاتی ہیں، جہاں ڈرنے والا کام نہیں ہے. یہاں خامد رات کو کام سے تھکا ہوا آیا لیٹا، بیوی نے ایسا اٹھ کے پھولن دیوی آپ کچن میں کھانا گرم کر لو. بس یہ جا کے کھانا گرم کرے. روٹیاں کہاں رکھی ہیں؟ وہاں رکھی ہوئی ہیں. روٹیاں اٹھا کے سارے کام خود کر رہا ہے. اگر صحیح خامد ہوتا نا تو ایسے بالوں سے پکڑ دینا، ایک کس کے تماچا لگاتا. اٹھ، تجھے کس لیے گھر میں لے کے آؤں؟ سونے کے لیے آئیے؟ یہاں جو تیری ڈیوٹی ہے وہ کر. کپڑے دھونے کی باری آتی ہے، یہاں کے مرد کراچی کے خود پریس کر رہے ہیں. خدمت خلا کے. اور بابا عورتوں کو کوئی ٹائم، عورتوں کو ماشاءاللہ کوئی عزت دو، مگر جہاں شریعت نے بتایا وہاں عزت دو، ایسے کاموں میں عزت نہ دو. پھر نتیجہ بہت غلط نکل رہا ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ آج بازاروں میں مائیں بہنیں گھوم رہی ہیں کھلی، مرد گھوم رہے ہیں، اور پھر ایک نیا رواج نکلا ہوا ہے. نیا کیا ہے؟ فلاں حضرت میں نے فلاں کو اپنی بہن بنا لیا ہے. کس کتاب میں لکھا ہے میری بہن تو وہی ہے نا جو میری بہن ہے نا. دوسری بہنیں آپ مجھے بتا دو کس کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی بہن کے علاوہ گلی میں ساری بہنیں. یہ ہماری حضرت بہن کی طرح ہے. ہمارے ہاں بھی ایک نے بہن بنائی اور اس کے بعد شادی کر لی. اس سے بہن تھی نا جی، بہن سے شادی ہو جاتی ہے. وہ شرم نہیں آتی. غیر مرد عورت غیر عورتوں سے باتیں کر رہے، کہتے ہماری بہن اندر آئیے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جب مرد آتے ہیں تو آپ پردے کو کبھی بھی ایسے نہیں کرتے. عورتیں آتی ہیں پردے کو. شرم نہیں آتی تم کو؟ تمہاری کیا جو ہے نا خالہ لگتی ہے، تو اس کو پردے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. تیری کوئی رشتہ دار لگتی ہے؟ یہ پردے کا مذاق. بسوں میں آپ تو وہ کنڈکٹر نہیں ہے. اب ہم آ رہے تھے نا گاڑی میں، ہمارے ساتھ ایک میڈم تھی. میں نے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ پشاور سے چڑھی اور کراچی تک آئی. اچھا اس کا کام کیا ہے؟ اور کچھ کام نہیں. اس نے اتنا پیٹ بھرا، راستے میں اس کو الٹیاں لگی ہوئی تھی اور ایسے مردار پڑی ہوئی ہے گاڑی میں ایسے. میں نے ڈرائیور سے پوچھا یہ عورت کیا کام کرتی ہے؟ کہتا ہے اور کچھ نہیں کرتی ہے، یہ سواریوں کو کھینچتی ہے. جس بس میں یہ چڑھ جائے سواریاں خوب کھینچتی ہیں، سواریاں کھینچتی ہے یہ، اور کچھ بھی نہیں کرتی. اس کا کام ہے یہ بغیرت برائے مردوں کے سامنے بسکٹ کھاؤ، پانی کا گلاس پیو. مرد مر گئے خود پانی پی لیں گے، تو پلانا. ہمارے گاؤں میں وہ زونگ کا کھمبا لگایا نا، میں نے منع کیا، میں نے کہا نہ لگاؤ. یہ وہ ساتھی کہہ رہے تھے یار اچھا ہو جائے گا مولانا صاحب، نیٹ چلنا آسان، یہ آسان. میں نے کہا فائدہ کم گناہ زیادہ ہوگا. خیر کچھ دن لگے. مجھے ایک آدمی نے کہا یار مولانا صاحب سروس کم ہے، سروس نہیں ہے. میں نے کہا 2 لڑکیاں اوپر بٹھا دو، یہ ایسی سروس کھینچیں گی نا. تماشا دیکھو سروس آتی ہے یا نہیں آتی ہے. سروس کھینچ کے لائیں گی. کھمبے پہ سروس نہیں ہے. میں اب بتاؤ نا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ سارے گناہ کے کام صبح شام کر رہا ہے، رات گناہوں میں، دن گناہوں میں. میرے بھائی مسلمان صحابہ تھے، چلتے ہوئے حیا کی آنکھ دی، کدھر اوپر دیکھتے نہیں تھے. سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب التوابین میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تفصیلی واقعہ ہے. غلطی سے نظر پڑی تھی غیر محرم پہ، اور نتیجہ کیا نکلا کہ بھاگ گئے علاقہ چھوڑ کے. فرشتہ آیا جبریل، اللہ کے محبوب کو پیغام دیا سالبہ مجلس میں نہیں ہے. ایک غم لگا ہے، فکر لگی ہے. سلمان فارسی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، پکڑ کے لایا گیا. ایسی کیفیت کہ اتنی بڑی جان اور بالکل کمزور ہو گیا، غم لگ گیا، غیر مرد عورت پہ نظر پڑ گئی. اتنی بشارتیں سننے کے باوجود بھی 7 دن بیمار رہے، 8ویں دن انتقال ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سالبہ نے ایسی توبہ کی ہے، مدینے والوں پہ تقسیم کرو، سب کی اللہ بخشش کر دے گا. ڈر تھا، ڈر صحابی کو. ہندوستان دہلی میں بارش نہیں تھی. اب بارشیں نہیں ہوتی ہیں نا، کراچی والوں کے ساتھ تو اللہ کا عجیب معاملہ ہے. یا تو ان کو بارشیں دیتا نہیں ہے، خوب اللہ پاک ان کو رگڑتا ہے. پھر جب بارشیں دیتا ہے تو ان کو کہتا ہے گھروں سے باہر بھاگو، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، حضرت پانی گٹر گٹر گٹر. اور بابا کو سیدھے کام کرو تو حالات. یہ آپ کے لیاری میں 2 سال پہلے آیا تھا تو یہ ریٹ اکھاڑ کے پھینکا ہوا تھا، اب اس کو مزید. میں اس دن بیٹھ کے گاڑی والے کے ساتھ وہ لے کے کبھی ادھر جمپ سے کبھی ادھر جمپ سے اچھالے. میں اترا، میں نے کہا حضرت آپ کی مہربانی، آج مجھے ایک فائدہ ضرور ہوا ہے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا تیری گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. ہاں بس اتنا عذاب مجھے دے دیا راستے میں. یہاں سے 7C میں بیٹھو، لی مارکیٹ تک جاؤ، 10 دن کا اتنا کھانا کھاؤ نا ناک تک بھراؤ، اس کا بھی ہضم ہو جاتا ہے. کبھی گاڑی کبھی ایکسل کبھی. ہم مسلمان ہیں، نالے کھڑے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے. راستے میں میرا گھر بن رہا ہے، بلاک پڑے ہوئے ہیں. مسلمان بننا مشکل ہے، راستے میں بلاک پڑے ہوئے ہیں.
آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہے، گاڑی کھڑی ہے، نہیں جی مجھے پرواہ نہیں ہے، بازار میں جاؤ کہیں دل مانے کھول کے رکھ دو بھائی۔ مسلمان یہ سارے کام کرتے ہیں، جب تک مسلمانوں وہ کام نہیں ہوگا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی بات سنا رہا تھا نا، آخری وقت تھا اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا کیوں روتے ہو، آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہے۔ فرمایا بیٹا زندگی کے 3 دور تھے، صحیح مسلم اٹھا کے پڑھ لیں، 3 زندگی کے دور تھے۔ ایک دور میں کفر پر تھا، اسلام میں نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ نفرت تھی، دین کے ساتھ نفرت تھی، نعوذ باللہ دل کے اندر جڑے جو تاثرات تھے غلط تھے، مگر اللہ کے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، بیٹا مر جاتا نا سیدھا جہنم میں جاتا۔ ایک دور ایسے آیا کہ کلمہ پڑھا، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص تینوں نے اکٹھا کلمہ پڑھا۔ ایک حبشہ سے آیا، 2 مکہ سے مدینہ گئے، اکٹھا کلمہ تینوں نے، کہتے کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ آگے کرو، بیعت کی، میں نے ہاتھ کھینچ لیا، اللہ کے رسول کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اس کلمہ پڑھنے کے بعد جو گناہ کیے ہیں، فرمایا اسلام پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کلمہ پڑھ لو، بیعت کر لو، توبہ کر لی، ختم۔ فرمایا اس حال میں مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا، مگر بیٹا ایک دور ایسے آیا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہمارے حوالے ہوئی تھیں، جس طرح عمران خان کو پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب، نیچے فواد چودھری صاحب، نیچے پتہ نہیں کون کون سے چودھری صاحب، ان کو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں نا ملک کی، اور خوب نبھا رہے ہیں، خوب نبھا رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہتا ہوں عمران خان سچا آدمی ہے، ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، عمران خان نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا ہے۔ اس نے کہا میں تبدیلی لاؤں گا، لائیے یا نہیں لائیے، تو پھر بس ختم نا، جھوٹا تو نہیں ہے نا، اس نے کہا تھا اور آپ نے بھی خود کہا تھا۔ آپ گلی کوچوں میں کبھی ادھر گاڑی پہ ادھر گاڑی پہ، ہاں روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی ہے 5 سال کے لیے اور آئے۔ اب مسجد میں آپ صحیح سلامت کپڑوں کے ساتھ بیٹھے، آئندہ ڈر ہے 5 سال عمران خان کو اور ملے تو کپڑا آپ کے جسم پر نہیں ہوگا، چڈیوں کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے۔ عمران خان اگر 5 سال اور لگا گیا، تماشا دیکھو کرتا کیا ہی ہے، اس وقت خیر رکھ سکت رکھ لو۔ عورتوں کو بھی بے غیرتوں کو شرم، عورتیں میری مائیں بہنیں یہاں گالوں کے اوپر جو ہے نا PTI کا جھنڈا بنایا ہوا تھا، روک سکو تو روک لو، ادھر اچھل رہی تھی ادھر کود رہی تھی، لوگ بھی کہہ رہے تھے عمران خان حالات نہیں بدلیں گے، اتنا غلط نظریہ دیا ہے اس قوم کو۔ بیماری آئی حقیقت تھی یا نہیں تھی وہ تو اللہ جانتا ہے، مگر اب موبائل فون پہ جو ہے نا آپ کسی کو کال کرو گے نا تو آگے سے کال جانے سے پہلے ایک آدمی آٹھ گا، کیا کہے گا؟ کرونا یہ ہے، کرونا وہ، پھر آگے کیا کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے کرونا سے ڈرنا نہیں، کرونا سے لڑنا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ درد دے رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں آ جاؤ، کہو ہم اللہ تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، کرونا سے لڑنا ہے۔ تو کرونا سے لڑ سکتا ہے کوئی؟ بیماری سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ یہ درد دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لو جہاں بھی دیکھو گے عورتوں کو بٹھایا ہوا ہے، یہ ایک واحد کام مردوں سے کروایا ہے، وہ موبائل پہ جو کہتے ہیں نا کرونا سے بچاؤ، باقی آپ کال میں لاؤ کسی کو، اگر آگے فون باندھ دے تو عورت کہہ رہی ہے پاورڈ آف ہے، آگے نمبر بیزی ہے۔ عورتوں کو پتہ نہیں کہاں سے لا کے اندر، عورتوں سے کام کیوں جی؟ عورتوں کی آوازوں میں چسکا ہوتا ہے، سمجھ میں آئی؟ اسی لیے لڑکے بھی عورتوں کی شکل بنا کے، صورت بنا کے، آواز بنا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ رات کو کال ماری لڑکی بن کے دوسروں سے پیسہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مرد ہو کر عورت بنے، جو عورت ہو کے مرد بنے، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام مخلوق کی لعنت ہے۔ صحابیہ پوچھ رہی ہے اللہ کے محبوب میرے والد کا انتقال ہو گیا، جاؤں؟ نہیں جا سکتی۔ صحابیہ ماننے والی تھی، بیٹھ گئی۔ دوسرے دن پیغام ملا کہ تیرے صبر کی وجہ سے، خامد کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے تیرے والد کی مغفرت کر دی ہے۔ بابا کیا ہے؟ مانا۔ اب خامد کی عورت نہیں مانتی، مرد کے ساتھ زیادتیاں، جہنم میں اللہ کے محبوب نے عورتوں کو جلتا ہوا دیکھا۔ ایک عورت دیکھی جو زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، پوچھا جبریل اس کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ کہا خامد کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، خامد ایک کہتا تھا یہ آگے سے 10 کڑوی سناتی تھی۔ اب یہی ہے گھر میں، صبر تو نام ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ بھائی صبر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لگڑے، ناشکری۔ میں ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، ہم کل سے کراچی آئے ہوئے ہیں، کل کیماڑی گئے ہوئے تھے، آج دوستوں سے ملنے کے لیے، ساتھیوں کے پاس شادی تھی، واپسی میں ان کو دکھا رہا تھا کہ بھئی بازاروں میں ایسے نہیں گھومو چسکے لو، یہ کیا یہ عبرت پکڑنے کے لیے دیکھو، لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے۔ ہم لائٹ ہاؤس کے پاس، مولانا الیاس صاحب ہمارے ساتھ ان کی گاڑی پہ آئے، لائٹ ہاؤس سے راستہ باندھ، اس طرف راش، مسلمان دڑا دڑ خریداری کر رہا ہے۔ مہنگائی ہے نا جی۔ فروٹ کی ریڑیاں یہاں صبح بھری ہوئی ہوتی ہیں، شام کو بالکل فنش۔
یاجوج ماجوج سارا کھا کے سوتے ہیں رات کو، مچھی ختم، چپس، آلو بابا آلو کی کیا اوقات ہے، آلو کھا رہی ہے مخلوق، آلو پہ لگے ہوئے ہیں، آلو ختم بازار سے، پیاز ختم، دودھ مکھیوں سے بھرا ہوا، 18 نمبر دودھ، 2 نمبر منی ملاوٹ والا گند اس میں سارا کھا رہے ہیں، ہوٹلوں سے جو گند بنتا ہے کھا رہے ہیں، نہیں کوئی سوچتے، بس ہمیں کھانے کی چیز چاہیے، اگلا سامنے لے کے غلط چیز دے رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، اور بازاروں سے چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ کون ختم کر رہا ہے؟ میں نے دن حاجی دیکھا نہیں، وہ ہو سکتا ہے رات کو کرتارپور کا بارڈر کھلتا ہے اور سکھ آتے ہیں، وہ لے کے چلے جاتے ہیں، دوسرے دن ہندو آتے ہیں، وہ ہماری چیزیں لے جا رہے ہیں، ہم تو کوئی نہیں کھاتے، ہم تو وہ مسلمان ہیں، کپڑے کی بجائے اب جو ہے نا ہم نے اپنے ساتھ جو ہے نا دوسری چیزیں، کپڑا نہیں ہے ہمارے پاس ختم ہے تو دنیا کی اور چیزیں جو ہے نا غریبی ہے وہ لپیٹ رہے ہیں، ہم روہنگیا مسلمان ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، پتے لپیٹ کے زندگی گزارے ہیں، بازاروں میں چلے جاؤ بھرے ہوئے ہیں۔ ایک میرا دوست تعلق والا وہ بتا رہا تھا کہ جب سے مہنگائی ہوئی ہے میرے پاس ٹھیکے ہوتے تھے بلڈنگوں کے، ایک ٹھیکہ، اب کہتے ہیں مولوی صاحب 20 ٹھیکے ہیں، کہتے ہیں جتنی مہنگائی ہو رہی ہے مسلمان بلڈنگیں بنا رہا ہے، جتنی مہنگائی ہو رہی ہے گاڑیاں ایسی، گاڑی 2 لاکھ کی جو ملتی تھی اب 50 لاکھ کی اگر مل رہی ہے نا مسلمان دھڑا دھڑ خرید رہا ہے، کپڑے زبردست پہن رہا ہے۔ اس میں آپ میں کوئی ہے جس نے پھٹا پرانا ٹاکیوں والا صحابہ والا مجھ سمیت لباس پہنا ہوا ہو، یا رات کو جو ہے نا چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتا ہو؟ کوئی غربت مربت نہیں ہے پاکستان میں، یہ جھوٹا نعرہ ہے غربت کا۔ پاکستانی عوام کو جتنا اللہ کھلا رہا ہے اتنا کسی عوام نے نہیں کھایا، سب کچھ کھا پی کے مولیاں گاجریں کھا گئے، پیاز کھا گئے، وہ زمینیں خالی ہو گئی، بازار ختم ہو گئے، یہاں آٹا ختم ہو رہا ہے، کون کھا رہا ہے؟ ہم کھا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں۔ کس کروڑ پتی کے پاس جاؤ نا، حضرت بس گزارا چل رہا ہے، یہ لفظ گزارا نے بڑا ڈرامہ کیا ہوا ہے، جہاں جاؤ گزارا چل رہا ہے، جیب میں پڑے ہوئے میرے 10,000 روپے، حضرت گزارا ہے، 2 لاکھ روپے پڑے ہیں، گزارا ہے، بینک بھرے ہوئے، اکاؤنٹ کھلے ہوئے، حضرت گزارا ہے۔ یہ گزارا کرتے کرتے فرمایا جیسا گمان رکھو گے میں رب ویسا معاملہ کروں گا۔ جب غریبوں کو پیسہ نہیں دو گے پھر یہاں سے نکلو گے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوگے، بس نہیں جاؤ، غریبوں کو صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے۔ پھر ڈاکوؤں کے بارے، اب ہمارے علاقے میں چوریاں ہو رہی ہیں رات کو، ڈاکو، اور ڈاکو اتنے معزز حضرت، اللہ اکبر، کیسے معزز، آتے ہیں آرام سکون سے گھر میں اترتے ہیں، اترنے کے بعد مائیں بہنیں ناراض نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، سونا بہت سارا ہے آپ کے پاس، یہ سونا کیا 4 ڈالو گی، اس کا اتنا ڈالا ہوا ہے، ایسے ہم غریب لوگ ہیں، سیٹ پہ آپ بیٹھے، آپ سے بعد میں نپٹتے ہیں، مردوں سے کہتے ہیں آرام سکون سے جو کچھ ہے نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد عورتوں کے بعد، بہن ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، مسلمان ہیں، آپ ہماری بہنیں لگ دی ہیں، گناہ بنتا ہے، آپ آرام سے خود سونا نکال کے دے کے بیٹھ دیں، پھر کہیں گے بہن دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، مہمان آئے ہیں، اتنا آپ کو بنتا ہے، ہم کمرے میں بیٹھتے ہیں، آپ ذرا کھانا وانا ٹائٹ کر کے بناؤ، کھانا وانا بنے گا، کھا پی کے پھر جاتے ہوئے بیت الخلاء میں صاف ہو کے جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایسی چوری ہو رہی ہیں، ایسے زبردست مہذب چور ہیں، آتے ہیں لوٹتے ہیں، صبح چلتے خبر چلتی ہے 25 لاکھ فلاں گھر سے لے گئے۔ ہمارے علاقے میں تقریباً میرے حال میں 20 دن یا 25 دن ہوئے، ایک سونار سے 1.5 کلو سونا لے گئے، 1.5 کلو۔ ان نے لوگوں پہ چھرا چلایا، چھوٹا چھوٹا کر کے، چھوٹی چھری تھی 1 تولے والی، آدھے تولے والی، ماشی والی چلاتا رہا، پھر اللہ پاک نے کہا میں اب چھرا بڑا بھیج رہا ہوں، سوال ڈاکوؤں کو، سارا لے کے چلے گئے۔ اب اخبار میں کبھی کیا دے رہا ہے، کبھی کیا، بابا جو لے کے وہ واپس تھوڑا ہی لائے گا۔ اب مسلمان ایک کو لوٹتا ہے، جہاں ڈاکٹر لوگوں کو لوٹتے، فیسیں دے رہے ہیں لوگ، لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں، کوئی غریب کا بچہ چلا جائے اسپتال میں، میرا بھائی اس کی نہیں سنی جاتی، اس سے کہتے ہیں پہلے فیس رکھ بعد میں تیرا علاج ہوگا۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ایک ملتان میں ایک بچہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پڑا اسپتال میں، ڈاکٹر کو کہتے ہیں علاج کرو، کہتا نہیں پہلے فیس رکھو، کہتے ہیں اتنی دیر میں بچے کا انتقال ہو گیا، شدید ایکسیڈنٹ تھا، کہتے ڈاکٹر اس کے پاس گیا بچے کے، اور ایسے کہتا ہے رو رو کے بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ایک آدمی نے کہا تجھے کیا کام لگا ہے؟ کہتا ہے مرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، ڈاکٹر نہیں ڈاکو لوٹ رہے، کوئی غریب کا بچہ چلا جائے، فیسیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس وہ ہمارے ایک دوست سے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ایسے حاضر ہو، کہتے ہیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا ہوا ہے جب تو نے یہ کیا کر رکھا ہے، مجھے جب کیا ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، مجھے کیا ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں، آپ کو ہوا کیا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ علاج کرانے کے لیے، وہ آپ کو اور دوائی دے گا، اسی گلی میں نکر والے کے پاس جاؤ، اس کو یار کر دے سائڈ میں رکھو، یہ 2 نمبر دوائی ہے، اچھا تیرے پاس 1 نمبر ہے تو دے دے،
ایک نمبر دوائی اس کے بعد لو، وہ دوسرے کے پاس جاؤ. ایک ڈاکٹر مجھے تو نہیں ملا جس نے دوسرے کی دوائی کو ریجیکٹ نہیں کیا، کہنے لگا یہ غلط ہے میری صحیح ہے. دکانداروں کے پاس چلے جاؤ، یہاں بھی آپ دیکھ لو کوئی دکاندار نہیں کہتا کسی کے پاس جاؤ. راول پنڈی میں ایک دکاندار نے، یہ واقعہ کتاب میں پڑھا تھا کہ کپڑے لینے ایک آدمی آیا، 3 لاکھ کے کپڑے خریدنے تھے. دکاندار نے کپڑے دکھائے، ورائٹیاں دکھائی، سب کچھ دیکھا، سودا ہو گیا. اس نے کہا یہ کپڑے میں نہیں بیچتا. کیوں نہیں بیچتے؟ اس نے کہا نہیں بیچتا، یہی کپڑا، یہی ورائٹی، یہی سارا ڈیزائن آپ کو سامنے دکان سے ملے گا. اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں گراہک دے رہا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں. اس نے کہا بھائی میرے صبح سے میں نے 2-2.5-3 لاکھ کا کپڑا بیچا ہے، میرا مسلمان صبح سے وہلا بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک اس کے پاس گراہک نہیں ہے، جاؤ اس سے لے لو تاکہ اس کا بھلا ہو جائے. یہ بھلا جب تم سوچو گے، دوسروں کی ہمدردی دل میں ہوگی. اب ایک دکان میری ہے، ساتھ میں دوسری دکان کھلتی ہے، مجھے مروڑ پڑنا شروع ہو جاتی ہے. میں کبھی ایک کے سامنے تذکر، اور مسلمانوں کی زبان سے کیسے گناہ والے جملے کہتے ہیں، فلاں آدمی نے فلاں کی روزی پہ لات مار دی. بندہ بندے کی روزی پہ لات مار سکتا ہے؟ اگر روزی ختم کوئی کر سکتا ہے تو میری ختم کرے. مار دے میری روزی، لکھے تعویذ اور میرا رزق ختم کر دے. وہ جی میں فلانے پیر صاحب کے پاس گیا ہوں، وہ کہہ رہے آپ کا کسی نے رزق بند کیا ہوا ہے. کسی کا رزق بند ہو رہا ہے، کسی کے رشتے بند ہو رہے ہیں. سمجھ میں آئی؟ میں نے پیروں کو کہا، میں نے کہا میرا رزق بند کرو، میرا ایسے رزق کھلا ہوا کہ مجھے نہیں پتہ چل. رزق بند کرو، مقابلہ ہے تمہارے ساتھ، کر کے دکھاؤ. اور رزق اللہ کے ہاتھ میں، یہ بندے کیا کسی کا رزق بند کریں گے؟ مگر یقین جب غلط ہوگا نا، تو پھر ایک آدمی تھا روزانہ ایسے اٹھ کے دیکھتا تھا گھر پہ. کسی نے پوچھا یہاں کیا دیکھتا ہے؟ کہتا یار ہمارے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں اوپر اور مجھے تنگ کرتی ہیں. آج حلوہ نہیں پکایا، آج کھیر نہیں پکائی. ایک دن گیا اور زور زور سے کہا مارا، ہنسا. والدہ نے پوچھا پتر کیا ہے؟ کہتا اب بھی دی روح نہیں آئی، آج بلا ہوتے بیٹھے، اوپر بلا بیٹھا ہوا ہے، آج بلا آ گیا ہے. ایسے لوگوں کا گھٹیا ذہن، ہاتھ میں خارش آ رہی ہے، حضرت کچھ ہو رہا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، حضرت کچھ ہو رہا ہے. اور ایسی توم پرست ہندوؤں سکھوں کے ساتھ رہنے والی قوم نے ساری چیزیں ان سے لے لی ہیں، توم پرست قوم بن گئی. عقیدہ مضبوط نہیں. صحابہ کا عقیدہ مضبوط تھا میرے بھائی، پھر وہ کامیاب ہوئے. اب آپ کے پاس بھی وقت ہے، تھوڑا وقت ہے. موت سر پہ کھڑی ہے اور اسرائیل دورے پہ آیا ہوا ہے، کبھی کراچی کے دورے پہ، کبھی پنجاب کے دورے پہ دورے، اور اس کو اللہ ٹارگٹ دے دیتا ہے کہ اس دفعہ کراچی میں اتنے آدمی کو سیدھا کر لے. صحیح ہے نا جی؟ آئے گا نہیں چھوڑے گا، نہ جوان دیکھے گا، نہ بچہ دیکھے گا، نہ عورت دیکھے گا، نہ مرد دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ جو کرسیوں میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کوئی تھوڑا سا اللہ گلا کر لیا جائے. جوان ابھی کھیلنے کی عمر ہے، نہیں، جوانوں کو بھی لے جا رہا ہے، بڈھوں کو بھی لے جا رہا ہے. سمجھ میں آئی نا جی؟ اس کو کسی پہ رحم نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نے اس کا رزق نہیں کام کیا، اس کے وقت سے پہلے نہیں آیا ہوں، اور گھبراؤ نہیں، اس ایک کو نہیں، سارے محلے کو، سارے علاقے کو، سارے پاکستان کو، ساری دنیا کو، سب کو ختم کروں گا. میری ڈیوٹی ہے، آج نہیں تو کل موت آئے گی. صحابہ موت کے متمنی ہوتے تھے کہ اللہ کے راستے میں موت آ جائے، اچھی موت آ جائے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ آپ سے جدائی، غم لگا ہے، جدائی ہو رہی ہے. کہا تجھے یہ غم لگا ہے اور میں اس لیے خوش ہوں کہ یوں ہی یہاں سے روح نکلے گی، وہاں محمد مصطفیٰ اور یاروں سے ملاقات ہو جائے گی. یہ جذبہ تھا صحابہ کا. فزت و رب الکعبہ، چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ پب جی علی قوم، انہوں نے کیا لڑنا ہے میرے بھائی؟ یہ کیا کشمیر فتح کریں گے؟ پچھلے دنوں پاکستان کا میچ ہو رہا تھا، لوگ بابا رات دن میچ دیکھ رہے ہیں. پاکستان نے جیت کے کیا تیر مار لیا؟ ہمیں کیا ملا؟ پاکستان کا بیڑا غرق کرکٹ نے کیا ہے. بیڑا غرق کرکٹ نے کیا. کرکٹ نے دیا ہمیں کیا ہے؟ جو کھیل رہے انہیں کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا. کرکٹ کے عاشق بھائی لگے ہوئے ہیں. بازے تو بڈھے بڈھے، میچ لگا ہوا ہے، پان والے کے پاس ایسے کھڑے دیکھ رہے، پیشاب آئے ہوئے ایسے. ابے بھائی جا پیشاب تو کر کے آ جا. کھانے کے 2 لوگ میں کہتا نہیں مولانا صاحب 1 اوور نکل جائے گا. ابھی تو ہم نے دیکھنے تھا چھکا چوکا، سارا جوا کھیلتا ہے مسلمان. ایک ایک بال پہ، ایک ایک گیند پہ جوا کھیلتا ہے. بالر آؤٹ کرے گا، بیٹسمین چھکا مارے گا، جوا لگا پیسہ. یہ سارے حرام خور ہیں، یہ حرام کھاتے ہیں خود اور اولادوں کے پیٹ میں یہ حرام ڈال رہے ہیں. یہ جوا حرام ہے. اور سارے مسلمان کہہ رہے ہیں سٹا لگا ہوا ہے، مسلمان گلی کوچوں میں لگے ہوئے یہ سارے کام کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو ایسے کرو، ایک میچ جھوٹا ہے، انڈیا سے میچ جیت لیا، پاکستان کی باتیں کھلی ہیں، لوگ کچھ ہیں. میں نے کہا میں اصلی میچ بتاتا ہوں، یہ ساری کرکٹ ٹیم کو اٹھاؤ اور کشمیر چھوڑ کے آؤ، ادھر انڈیا سے صحیح میچ کھیلیں، اصل والا میچ کھیلیں. پتہ چلے بابر اعظم نے وہاں کتنی سینچریاں ماری ہیں. ذرا ہندو بنیے کا سامنا کرے پھر پتہ چلے. یہاں جھوٹے ڈرامے بازیاں
ادھر میچ ہو رہا ہے، یہاں پاکستانی قوم لڑ رہی ہے، کوئی ٹی وی توڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ٹکرے مار رہا ہے، وہ اندر کمرے میں بیٹھ کے روٹی آپس میں کھا رہے ہیں، گپ لپ لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہے پاکستانی عوام کیسی بے وقوف ہے، پیسے ہم جیب میں ڈالیں گے، اچھل کود یہ رہے خواہ ملتا ملاتا کچھ نہیں، وقت کا ضیاع۔ اور یہ قیامت کے روز کھلے گا میرے بھائی۔ وقت امانت ہے، امانت، اور اس وقت میں آپ نے خیانت کی۔ اللہ نے وقت اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس وقت کو گلی کوچوں میں، بازاروں میں فضول بیٹھ کے ادھر ادھر ٹھئیوں پہ گزارو۔ یہ وقت ملا تھا اس گھر کو آباد کرو۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ گھر آباد کرنے کے لیے ملا تھا کہ ادھر آؤ، اللہ سے لو لگاؤ، مسجد کو وقت دو، بازار میں بھی مسجد والا ماحول بناؤ۔ جب نہیں بنے گا تو میرے بھائی آپ روتے رہو گے، حالات تبدیل ہوتے رہیں گے، مہنگائیاں آتی رہیں گی، پریشانیاں آتی رہیں گی، ٹینشنیں بڑھتی رہیں گی، کبھی بھی ٹینشن ختم نہیں ہوگی۔ میں چیلنج آج کل دے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسے مسلمانوں کا رویہ رہا، پاکستان کا بدل گیا حالات اور پاکستان کے اب حالات میں سکون آ گیا، تو میرا ایڈریس ساری مخلوق کے پاس ہے، جو مجھے جانتے آ جانا اور میرے سر پہ جوتے مارنا۔ کبھی نہیں چینج ہوگا ماحول میرا رب چینج کرتا ہے نیچے ماحول جب بنتا ہے، نیچے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ گلی میں گھومنے والا حکمران گھوم رہا ہے اور بچی کو ماں کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملانا ہے، بچی کہہ رہی ہے عمر نے منع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی عمر تو اس وقت نہیں، کہا عمر نہیں تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ جذبہ ہوگا تو پھر ادھر آپ جاؤ نا۔ اب تو دیکھو مسلمانوں میں بھی آگے وہ چیک کرتے ہیں دودھ کو، دودھ میں ایک ایک من مکھیاں پڑی ہوتی ہیں، اور مکھیوں میں ساری ایسی لپاٹ کے ان کو بھی خود چٹنی کر کے دودھ میں پانی ملایا۔ اور حدیث علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے، قیامت کے روز یہ جو دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں ان کو اللہ کہے گا کہ دودھ اور پانی کو الگ کرو۔ وہاں بڑا مسئلہ ہوگا۔ یہاں دودھ والا ملاوٹ کر کے دے رہا ہے، ایک بڈھا پہنچا دودھ والا، تو عورت نے کہا بچے رو رو کے اسکول چلے گئے، تو بڈھا بابا لیٹ پہنچے، اس نے کہا میرا بھی قصور نہیں، آج نلکے میں پانی نہیں آ رہا تھا، میں نے بڑی کوشش کی نلکے میں پانی آئے تو میں اپنا کام کر کے جاؤں، مگر پانی نہیں آ رہا تھا نلکے میں۔ پانی ملاوٹ کر کر کے دودھ ہے، دہی کے اندر وہ پاؤڈر ڈال کے دودھ میں ملاوٹیں کر رہے ہیں مسلمان، پاؤڈر ڈال کے پھر پکا کے دودھ پتی چائے، ایک دودھ پتی لانا، دودھ پتی ہمارے گاؤں والے سارے ہوٹل کا کام کرتے ہیں، دودھ پتی چائے لاؤ، دودھ پتی، ہاں باہر جاؤ ادھر ادھر۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کسی مفتی سے پوچھ لینا کہ سارا دن یہ جو چائے بیچتے ہیں، روٹی بیچتے ہیں، کبھی 500 میں سے 200 یا 100 بھول گئے کسی گراہک کا، تو پھر کون سا ایسا مسلمان ایماندار ہے جو کہے 500 میں سے 200 کم ہو گئے تو چلو جانے دے نقصان ہو گیا؟ نہیں، وہ سوچتا ہے کہ یہاں 500 کم ہوا۔ اور ہماری زبان میں کہتے ہیں روڑا مارنا، کیا کہتے ہیں؟ روڑا مارنا، یہ روڑا دوسرے پہ مارتے ہیں۔ حاجی صاحب کی چائے آج گئی 1000 روپے کی، لگا دو 1300 حاجی صاحب پہ، روڑا مارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے روڑا تو اس کو مار، میں اوپر سے روڑا بھیج رہا ہوں، تیرا ایسا کچومر نکالوں گا کہ تو زندگی میں سکھ نہیں اٹھائے گا۔ سارے دن مسلمان دھوکا 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 دھوکا، پھر مسلمانوں دھوکے سے باہر نہیں نکلو گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو یہاں شریعت کی مخالفت کرے گا سکون نہیں، سکون آنے والا ہے۔ کب آئے گا؟ جب امام مہدی آئیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا، اس کا خاتمہ ہوگا، اصل مسلمان ہو گئے تو پھر گندم کا دانہ کھجور کے برابر ہوگا۔ ابن ماجہ اور دیگر حدیث کا اپنا مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی حدیث، اور امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پھر بچے سانپ سے کھیلیں گے ڈنگ نہیں ماریں گے، بچھو سے کھیلیں گے ڈنگ نہیں ماریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب سمندر سے خزانے باہر آئیں گے، بہت کچھ آئے گا، مگر ماحول جب وہ بنے گا جو دور صحابہ میں تھا، خلفائے راشدین کے دور میں تھا، بچوں کا خیال، بوڑھوں کا خیال ایسا تھا کہ وقت کے حکمران کی گھر والی کہتی تھی ہمیں میٹھا کھانا ہے، میٹھا، تو میٹھے کے لیے پیسے نہیں تھے، وقت کے خلیفہ خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیوی جمع کرتی تھی کاٹ کاٹ کے خرچے سے، پھر کھانا بنتا تھا، میٹھا میٹھا سامنے آتا تھا، کہاں سے لائے؟ گھر میں بنایا، گھر میں تو پیسے نہیں تھے، کہاں سے لائے؟ وہ جی آپ کے جو پیسے تھے نا بیت المال سے ملا ہوا وظیفہ، اس سے کاٹ کاٹ کے تھوڑے سے بچائے۔ پھر یہ بات سننے کے بعد خلیفہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ آج کی اگر بیوی ہماری بیوی کتنی ہوشیار ہے، کتنی سیانی ہے، سیانی نے کہا رہی ہے، بڑی سیانی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس وقت بیت المال میں جا کے اعلان کروا دیا صدا خزانچی کو ادھر آؤ، ہمارے گھر میں جو راشن جا رہا ہے، جو پیسے جا رہے ہیں یہ زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، میری بیوی نے حلوہ بنایا ہے، یہ فالتو پیسے ہمیں نہیں چاہیے، ہماری ضرورت نہیں ہے، کل سے پرسوں سے ترسوں سے مہینے بعد وظیفہ ملے تو اس کو کاٹ لینا، کاٹ لینا۔ یہ ایسے مسلمان تھے، مشک تولا جا رہا ہے، وقت کا امیر ہے، ہاں جی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، فاروق اعظم ہے، بیوی کہتی ہے حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ کہ میں اس کو تولوں، نہیں تولو،
کیوں جی؟ کہا ہاتھوں کے ساتھ لگے گا تو عمر کے گھر میں زیادتی ہو جائے گی اور یہ زیادتی عمر برداشت نہیں کرتا۔ ہاں جی، وقت کا خلیفہ خطبہ دینے کھڑا، ایک آدمی اٹھا، اے امیر المومنین ہمیں ایک ایک کپڑا ملا، آپ نے دو کپڑوں کا، اپنے دو جو ہے نا کپڑے جو ہیں ان کا آپ نے لباس بنا لیا۔ کہنے لگے بیٹا عبداللہ اٹھو، اٹھے، جواب دو۔ عبداللہ بن عمر اٹھ کے کہنے لگے لوگو ابا نے بھی ایک ہی لیا تھا، اصل میں ابا کا قد بڑا تھا، ایک کپڑے سے لباس نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا ابا کو دیا ہے، میرے ابا نے بیت المال سے دو کپڑے نہیں لیے۔ ہاں جی، ایسے حکمران ہوتے تھے۔ اور یہاں میرے بھائی چونا ہی چونا، چونا ہی چونا، بیچ میں کتھا ہی کتھا، کتھا ہی کتھا۔ مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ، پھر حالات چینج ہوں گے۔ آج نیت کر لو، ایک تو آپ سے نیت یہ کراؤں گا، میں بھی دیکھو پنجاب سے 1600 کلومیٹر کا سفر کر کے کراچی آیا ہوں، آپ بھائی اتنے جڑے ہوئے ہیں، سنا بھی شوق سے بات کو، اتنا عزم کر لو، میں 13 سال سے بغاوت کر رہا ہوں ایک کام کے ساتھ، ایک کام کے ساتھ ہی سب کے ساتھ، مخلوق کی ٹینشن نہیں لینی ہے، ورنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا خط پڑھ لینا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھا تھا، اور وہ خط میں کیا کہا تھا، بس وہ خط پڑھ لینا یا کسی مولوی صاحب سے سن لینا کہ خط میں پیغام جو تھا کیا تھا پیغام، وہ پیغام ہم بھی لے لیں کہ مخلوق خدا کے پیچھے نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ راضی تو ساری مخلوق۔ اب بتاؤ جی، آپ جتنے میرے مسلمان بھائی لیاری کے، گلستان کالونی کے، بہار کالونی کے بیٹھے، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے، آپ سارے ناراض نہیں، تو قیامت کے روز آپ میں سے کوئی مجھے اللہ سے بچا سکتا ہے؟ اور اگر آپ سارے ناراض اور قیامت کے روز اللہ کہتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، تو میرا نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، راضی اور ناراض یہ بھی بات سمجھنا، ناراض ہونا ایک الگ بات ہے۔ اگر کوئی مجھ سے ناراض ہے، تقریر میں یہ بات کی کروڑ مرتبہ ناراض ہو، اس سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ مسلمان کیسا ہو؟ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ بس اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ اب دیکھو روزانہ وطر کی نماز کون کون بھائی پڑھتا ہے؟ وطر جو عشاء میں پڑھ جاتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، دیکھیں وہ بابا 2-4 نے کھڑے کیا، باقی نہیں پڑھتے ہو؟ وطر کون کون پڑھتا ہے؟ پھر ہاتھ کھڑے کرو، پتہ چلے سب پڑھتے ہیں۔ نہیں، کوئی امتحان نہیں ہے، ٹینشن نہ پکڑیں، میں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ دیکھو وطر آپ روزانہ پڑھتے ہیں، وطروں میں آپ کیا پڑھتے ہو؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ پڑھتے ہیں جی۔ اب اس کا معنی کیا؟ وَنَخْلَعُ چھوڑ دیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے، وَنَتْرُكُ اس کے قریب نہیں جائیں گے، مَن يَفْجُرُكُ اللہ جو تیری نافرمانی کرے۔ یہاں اقرار روزانہ نماز ہے، وطر میں ہو رہا ہے، اللہ اس سے دور بھاگیں گے جو تیرا نافرمان ہوگا۔ اور یہاں اللہ کے نافرمان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہاں ابا بیٹھا ہے، یہاں بیٹا بیٹھا ہوا، ابا بھر بھر کے دے رہا ہے، بیٹا کش لگا رہا ہے، بیٹا بھر بھر کے دے رہا ہے، ابا چرس پی رہا ہے، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، یہاں ٹی وی لگا ہوا ہے، گناہ ہو رہا ہے، میں جا کے السلام علیکم، السلام علیکم ذرا پتہ کر شریعت سے، جہاں ٹی وی چل رہا ہے، جہاں لٹو کھیلی جا رہی ہے، جہاں نائی داڑیاں مونڈ رہے ہیں، وہاں سلام کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ جہاں لعنت برس رہی وہاں آپ سلامتی بھیج رہے ہو؟ سلام کی کوئی جگہ بتائیے۔ اور سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں، یہ ہمارا کوئی سلام نہیں ہے۔ بلوچوں میں نا وش ڈڈے ایسے ڈڈ وش سے نہیں کھولتے، میں اس سے کوئی نیکی نہیں ملتی، ڈش وش سے نیکی کیا ملے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے بھائی صاحب، خیریت ہے نا؟ اس سے کتنی نیکیاں ملی، کس کتاب میں ہمیں دکھایا جائے؟ خالی وش وش کرنے سے نہیں بابا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہ سلام ہے۔ چلو چھوٹا السلام علیکم کہہ دو، اور باقی یہ السلام علیکم عین لام یا کاف میم علیکم، صحیح ہے نا؟ یہ سلام نہیں ہے۔ ہماری جو زبان ہے نا اچھا چیزیں کہتے ہیں سلام علیکم، اور بابا یہ سلام علیکم تو سلام ہے ہی نہیں ہے۔ سلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ تم تباہ ہو جاؤ۔ سلام علیکم کا معنی ہے تم ذلیل ہو جاؤ۔ سلام علیکم کیا؟ یہ کون سا سلام ہے؟ السلام علیکم صحابہ نے دیا، درخت کے درمیان میں آ گئے نا، یہاں سے صحابی یہاں سے پھر السلام علیکم۔ مگر یہاں مخلوق ایسی ہے نا، اگر 4 مرتبہ گلی سے گزرتے ہوئے نا کسی کو سلام دیا نا تو دوسرے کو کیا کہے گا؟ اس کا گھوما ہوا ہے بھائی، یہ سلام بار بار دے رہا ہے، یہ وہ لگا شاٹ ہو گیا اس کا دماغ، سلام بار بار کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے مسلمانوں سلام کو عام کرو، تحفے تحائف ایک دوسرے کو دو، ہدیے دو، محبت بڑھے گی، اپنا رزق جو اللہ نے مقدر میں لکھا اس کو حلال کر کے کھاؤ۔ اور جو آخری بات کہنے لگا تھا، پھر بات دوسری طرف نکل گئی، میرے جیسا ذہن بناؤ۔ میں نے گاؤں میں یہ ایکا کیا، جہاں شادی میں ڈھول بجے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جہاں ہندوؤں والے کام ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جہاں غمی کے اندر رسم و رواج ہوگی شریعت کی مخالفت، میں 13 سال سے اپنے گاؤں میں الحمدللہ
اب تک قائم ہوں, مجھے فائدہ تو اتنا ہوا ہے, نقصان ایک چونی کا نہیں ہوا. آپ بھی عزم کرو, جہاں شادی کے اندر رسم و رواج ہو, ہندوؤں کے طریقے ہو, پوری رات گانا بجانا ہو, وہاں کھانا کھانا جائز نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے تو یوں فرمایا, مفتی شعیب اللہ خان مفتاحی دامت برکاتہ العالیہ نے کتاب لکھی, ہندوستان کے جامعہ مسیح العلوم بنگلور کے بڑے عالم ہیں, بڑی کتابوں کے مصنف, انہوں نے ایک کتاب میں ولیمے کی شرعی حیثیت لکھی ہے, اس میں لکھا ہے شر الطعام, برا کھانا. اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. فرمایا جہاں دو آدمی کھانے میں مقابلہ کر رہے ہیں ان کی دعوت قبول نہ کرنا. اب ہمیں پتہ ہے یہاں رات کو گناہ ہوا, پوری رات ڈھول بجائے, پوری رات ڈھول بجا, سارا مخلوط نظام تھا, گناہ کیا, صبح میں پہنچا ہوں. دعا کریں اللہ پاک کھانے میں برکت دے, اللہ ولیمے میں برکت دے. اللہ وہ سارے کام غلط اور برکت کیسے دے؟ برکت ایسے نہیں ہوتی میرے بھائی کسی کے کہنے سے, برکت تب آئے گی جب ہر کھانے والا بیٹھے. اب ایک دعا کرائیں گے, استاد جی پلیٹ آ گیا ہمارے علاقے میں, خیر ہمارے علاقے میں دوسرے علاقوں میں آگے ایک پلیٹ رکھیں گے, اس میں چاول بریانی وغیرہ زرد وغیرہ رکھیں گے. استاد جی لگو, پڑھتا پڑھتا کچھ نہیں ہے, بس ہو گیا, برکت آ گئی بھائی, کھاؤ آپ, برکت آ گئی. دیکھ کھول کے دیکھی باہر چاول گر رہے ہیں, بریانی باہر آ رہی ہے, برکت آ گئی. تو برکت کہاں سے آئے گی؟ بڑا ہی کچھ نہیں ہے, ایسے خواہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اور جو آنے والے جتنے مسلمان ہیں نہ ہاتھ دھوئیں گے نہ کوئی بسم اللہ, ایسے ہی آ کے بھائی ویسے ہی. اور حال میں تو حال جو ہے نا, حال یہ سمجھ لو, خفا نہ ہونا میری بات سے, یہ حال جو ہے نا, حال جہاں حال ہے, حال میں تو سمجھو کہ گدے اور کتوں والا نظام لگا ہوا ہے. گدے والا کیسے؟ گدا کھڑا ہے انتظار میں یا ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے, یوں ہی اوپر لکھا ہوا ہے 10 بجے کھانا کھلائیں گے, 1 بجے کھلائیں گے, 2 بجے کھلائیں گے, 11 بجے کھلائیں گے, اور کھانا کتنے بجے؟ 4 بجے. جھوٹے قذاب, یہاں یہ جھوٹ بولا. وہ ایک آدمی دعوت کھانے گیا نا, 10 بجے پہنچ گیا, بھائی لنگوٹا کس کے بیٹھ گئے, یہ کھایا, پھر اٹھے, پھر کے آئے, پھر بیٹھے. ایک آدمی نے تاڑ لیا, اس نے کہا بابا 10 بجے سے بیٹھا ہوا ہے, کھانا کھا رہا ہے, اب تو 1 بج رہا, شرم نہیں آتی؟ اس نے جیب سے کارڈ نکالا, اس نے کہا شرم آپ کو آنی چاہیے, اس پہ لکھا ہوا 10 سے لے کر 1 تک کھانا کھانا ہے, ہم نہیں اٹھوں گا تیری سارا 10 سے 1 تک کھانا کھانا ہے. ایسے بھی بے شرم لوگ, حالوں میں روٹی کسی کی ہے. یاد رکھو اللہ کے محبوب نے فرمایا بغیر دعوت کے کہیں بھی روٹی کھانے گئے, ولیمہ ہو یا کوئی بھی کھانا ہو, بغیر دعوت کے کھانا کھانے والا دخل سارقن وخرج مغیرن. اللہ کے محبوب نے فرمایا جانے والا بغیر دعوت کے, جو بغیر دعوت کے روٹی کھائے گا یہ جانے والا جاتے ہوئے چور اور نکلتے ہوئے یہ ڈاکو ہے. ہم بغیر دعوتوں کے چلے جاتے ہیں اگلے کے گھر میں, بارات 2 آدمی 10-20 مانگے, یہ 50 لے کے چلا گیا. بغیر دعوت کے لوگوں کے گھر میں کھانے کھا رہے ہیں. ہاں عمومی دعوت ہے, مسجد میں جہاں کہیں کھاؤ, مگر خصوصی دعوت ہے تو پھر بغیر اجازت نہیں جا سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری شریف میں 5 آدمیوں کے ایک صحابی نے دعوت کی. اللہ کے محبوب گئے, مڑ کے یوں دیکھا 6 صحابی کھڑے ہیں خود اور 5 صحابہ. گھر والوں کو دستک دے کے بلایا, کب 5 کی دعوت تھی, مجھ سمیت یہ 6, اگر اجازت ہوگی تو ایک بھائی کو اندر آنے کی تو آ جائے, ورنہ اس کو ہم واپس کریں گے. اللہ کے محبوب کا اسوہ ہے, ہم وہ کام نہ کریں جو شریعت کی. دعوت ولیمہ ہو یا کوئی بھی, اور کوئی غلط کام کرے تو بھئی اس کی دعوت میں نہ جاؤ, بس اس سے لڑائی یہی کرو کہ ہم اللہ رسول کے لیے آپ کو چھوڑ رہے ہیں, ذاتیات کے لیے. بھائی ولیمے میں نہیں گیا, ہمارے اس کے ساتھ تعلق خراب ہے, کیا ہو گیا بابا, نالی پر لڑائی ہوئی, تو نے کھانا چھوڑ دیا اور وہاں اللہ رسول کے باغی کے گھر میں کھانا کھانے پہنچ گیا. اس سے پرہیز کرو, ایسے کھانے نہ کھاؤ جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہیں. علل اعلان کل امتی معافی, فرمایا ہر امتی کو معافی ملے گی, مگر علل اعلان بغاوت کرنے والے کو معافی نہیں ملے گی. یہ سامنے بغاوت کر رہے ہیں, ولیمہ ہو یا اس طرح کے کھانے ہو, اس سے پرہیز کریں اور حلال خود کھائیں, دال کھائیں, گوشت نہ کھائیں مگر حلال کا کھائیں, تھوڑا کھائیں زیادہ نہ کھائیں, حلال کا کھائیں. 10 درہم کا کپڑا 1 درہم حرام ہے, 9 درہم حلال کے. تیری جب تک یہ کپڑا پہنا ہے نماز ایک بھی قبول نہیں ہوتی. تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے, جب تک دعائیں کرے گا 40 دن تک تیری دعا نماز نہیں قبول. اور میرے بھائی ایک لقمہ نقصان کر رہا ہے. اب کیوں مسجدوں میں دل نہیں لگتا, آتے ہیں 15 منٹ میں نماز ختم, 15 منٹ میں ٹوٹل عشاء کی نماز پڑھ لیں گے, فجر کی نماز پڑھ لیں گے. یہاں نمازوں کی حالت دیکھو ہماری کیا ہے. اس لیے میرے بھائی نماز میں خوشی خضو آئے گا, اندر حلال ہوگا تو پھر احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے حالات ہوں گے. پھر رات کو سوئیں گے تو ہزاروں مسائل ایک ایک حدیث سے, ایک ایک قرآن کی آیت سے نکالیں گے, اور پھر عشاء کے وضو سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح فجر کی نماز
پیر عبد القادر جیلانی ہوں یا کئی اکابر گزرے، پھر راتوں کو سونا نہیں، مصلی اچھا نہیں لگے، مصلی اچھا لگے گا، بستر اچھا نہیں لگے گا۔ اب بستر اچھا کیوں لگتا ہے؟ ایک عالم نے زبردست بات کی کہ صحابہ نے بستروں سے بے وفائی کی، مصلی سے وفا کی، اللہ نے زمانے کا امام بنا دیا۔ اب ہم مسلمانوں میں فرق یہ آیا کہ ہم نے بستر سے یاری لگائی اور مصلی سے دغا بازی کی، وفاداری کی بجائے بے وفائی کی، ہمارے حالات بدل گئے۔ ایک عالم کہا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں حالات صحابہ کے زمانے میں اچھے، اللہ کی مدد اب ہمارے زمانے میں اچھے کیوں نہیں؟ فرمایا صحابہ کام کے مسلمان تھے، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ جس دن کام کے ہم بھی بنیں گے تو حالات۔ معذرت کے ساتھ وقت زیادہ لے لیا، اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزم ارادہ انشاءاللہ کر لیا نا آپ نے، انشاءاللہ آئندہ جہاں کہیں گناہ کی میں پھر روکنے کی کوشش بھی کرے، خود شریک نہ ہو، آپ بری الذمہ ہو، جدھر تک پہنچ ہو سکتی من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی۔ قلبی والا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، زبان والا کر لو، ہاتھ والا ہو سکے تو وہ کر لو، گناہ کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے میں روکنے، جب گناہ رکیں گے انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو سارے بھائی اس کی کوشش کریں گے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سے گزارش کروں گا انشاءاللہ حضرت آ کر کچھ کلمات کہہ کر انشاءاللہ دعا کرائیں، اللہ پاک عمل کی توفیق۔ آپ کیا لگے؟ نہیں دعا کرتے رہیے۔ بسم اللہ، بہت شکریہ